الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ امید کرتا ہوں ناظرین کرام آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بھائی محمد موسیٰ خان انہوں نے مسئلہ معلوم کیا ہے کہ کیا حالت جنابت میں یعنی ناپاکی کی حالت میں آدمی اپنے والد کے حکم کی تعمیل میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ یعنی وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر آدمی ناپاک ہو، اس پر غسل واجب ہو اور اس کے والد صاحب اس سے کہے کہ بیٹا نماز پڑھ لو، تو کیا یہاں وہ اپنے والد صاحب کی بات کو مان کر ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے محترم، نماز پڑھنے کے لیے پاکی حاصل کرنا یہ شرط ہے، ضروری ہے۔ ناپاکی کی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتے، تو نماز پڑھنے کے لیے پاکی حاصل کرنا یہ ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو یہاں والد صاحب کے کہنے پر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں توڑ سکتے۔ والد صاحب کی اطاعت اپنی جگہ ہے، والد صاحب کی اطاعت کرنی چاہیے، والدین کی فرما برداری کرنی چاہیے، لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھیں کہ والدین کا وہ حکم جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹکراتا ہو، شریعت کے حکم سے ٹکراتا ہو، وہاں والدین کی، ماں کی، باپ کی اطاعت نہیں کی جائے گی، ہرگز نہیں کی جائے گی۔ اسی طریقے سے یہاں ہو رہا ہے کہ ایک آدمی ناپاک ہے اور اس کے والد صاحب اس سے کہے کہ نماز پڑھو۔ اب ان کے والد صاحب کو معلوم ہے یا نہیں ہے، پہلے آپ پاکی حاصل کریں، اس کے بعد جا کر نماز پڑھیں۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہم سے کہتے ہیں داڑھی کٹاؤ، یا کسی اور ایسے کام کے لیے کہتے ہیں جس سے شریعت منع کرتی ہے، تو ایسی صورت میں ماں باپ کی فرما برداری نہیں کی جائے گی۔ ماں باپ کی اطاعت اسی حکم میں کی جائے گی جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہو رہی ہو۔ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ جو حکم ماں باپ جس بات کو کہے اور شریعت اس سے منع کر رہی ہو، تو وہاں ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ یا ماں باپ کسی چیز، کسی کام سے روکے اور شریعت کہہ رہی ہے اس کام کو کرو، مثلا ماں باپ کہے کہ نماز نہ پڑھو، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نماز پڑھو، تو یہاں ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو اس کا خیال دھیان رکھیں کہ جس چیز میں ماں باپ کے حکم میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو، وہاں ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔